بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم ڈسپرشن کی میئرمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈسپرشن کو میئر کرنے کے لیے جو ہے ڈسپرشن کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو ڈیٹا کی سینٹرل ٹینڈنسی کے بارے میں تو ہم نے بات کی کہ ڈیٹا ایک اس طرح آپ کے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور اس کا کوئی سینٹرل پوائنٹ بھی ہوگا، لیکن اس میں یہ اسپریڈنگ اپورٹ بھی ہے یہ ڈیٹا۔ تو اس کو کس طرح ہم میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر سکتے ہیں اور میئر کر سکتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں اور ان جو چند آگے لیکچر آئیں گے اس میں ہم اس کی ڈسکشن کریں گے، کوانٹیفائی کریں گے اور اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈسپرشن کا یہی مطلب ہے، صحیح ہے۔ اس کے لیے ایک رینج، ویریئنس، اسٹینڈرڈ ڈیویشن مینلی جو ٹرمز ہے یہ یوز ہوتے ہیں، باقی بھی آگے ہے، صحیح ہے۔ تو موٹیویشن یہ ہے کہ لیٹ اس کنسیڈر این ایگزامپل 0، 200 اینڈ 400، یہ تین ایک آبزرویشن ہے ایک فینامنا میں۔ تو اس کا اگر ہم مین کیلکولیٹ کریں گے تو 200 آ رہا ہے، صحیح ہے۔ اگر ایک اور ایگزامپل ہم کنسیڈر کریں گے 199، 200 اینڈ 201 اور اس کا مین کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بھی 600/3 وچ از 200۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل اگر ہم کنسیڈر کریں گے 200، 200 اینڈ 200 اور اس کا اگر ہم مین کیلکولیٹ کریں گے تو اس کیس میں بھی ہمارے ساتھ جو مین آ رہا ہے وہ 200 آ رہا ہے۔ تینوں کیس میں مین تو 200 آ رہا ہے، لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اس کیس میں دیکھیں تو بہت زیادہ اس میں ڈفرینس ہے آبزرویشن میں، اس میں بہت کلوزلی ہے، اس میں ایک ہی سنگل پوائنٹ ہے لیکن سب کا مین تو سیم آ رہا ہے۔ اگر مین ہم پرفارمنس پیرامیٹر رکھے اور سینٹرل ٹینڈنسی ہم کہیں گے کہ اسے ہم پورا ڈیٹا کمپلیٹلی جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں ہم کوئی کنکلوژن دیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس میں کافی ڈفرینس بھی آ رہا ہے۔ تو اس لیے صرف مین اور میڈین سے ہم ڈیٹا کو جج نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کوئی اور پیرامیٹر بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہمیں اس کے اسپریڈنگ کے بارے میں، اس کی ویریشن کے بارے میں کہ ہاؤ دا ڈیٹا آر اسپریڈنگ اپارٹ فرام دا مین سینٹر پوائنٹ، اس کی بھی کوانٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ میتھمیٹیکل کانسیپٹس کی ضرورت ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں ابھی کچھ سمپل ایگزامپل ڈیلی لائف سے اور پھر آگے کچھ الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے ایک ایگزامپل کنسیڈر کریں گے تاکہ ویریئنس کی اہمیت اور جو ویریشن ہے، اسپریڈنگ ہے، ڈسپرشن ہے، اس کی اہمیت ہے۔ دیکھیں ہاسٹل لائف میں جب بچے رہ رہے ہیں آن ایوریج 10,000 ہر ایک بچہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن بعض بچے انسٹیبل ہوتے ہیں یا اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں یا اس کے کچھ اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں یا گھر زیادہ جاتے ہیں یا دوست ان کے زیادہ آتے ہیں تو اس کے اخراجات 20,000 پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بعض غریب ہوتے ہیں وہ 5,000 پہ بھی بہت مشکل سے گزارا اپنا چلا لیتا ہے، لیکن دیکھیں مین 10,000 ہے۔ اگر کوئی پیرنٹ اس پہ اسٹک ہو جائے کہ نہیں میں نے 10,000 دینا ہے تو بعض بچوں کو زیادہ ملے گی، بعض کو کم ملے گی، صحیح ہے۔ تو اس پہ اس میں ویریشن آتا ہے اور اس ویریشن کو انڈر کنسیڈریشن رکھنا ہے، صحیح ہے۔ تو صرف مین ایوریج سے کام نہیں چلتا، ان ایوریج سے آپ کو پوری سال کا شاید پتہ چل جائے لیکن اس طرح آپ کو اسے ہر مہینے کے حساب سے آپ اسے پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ اسٹڈی میں دیکھیں بعض بچے ہر ایک دن جو ہے پڑھتے ہیں، ڈیلی روٹین پہ پڑھتے ہیں، اور بعض بچے جا کے آخری ویک میں 15-20 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں۔ ان ایوریج دونوں کا جی پی اے تو سیم آتا ہے لیکن اس کا جو اسپریڈنگ ہے، اسٹڈی کا پیٹرن ہے، اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو اس کو بھی کوانٹیفیکیشن کی ایک جو ہے ایوریج پہ صرف آپ ڈیسیشن نہیں لے سکتے کہ دونوں بچے کا لائف سٹائل اسٹڈی کا سیم ہے۔ اس طرح ویدر کو دیکھیں، بعض علاقوں میں رات کی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن دن میں بہت زیادہ گرمی، آپ ایوریج نکالیں گے تو بہت کم ٹمپریچر نظر آئے گی، لیکن دن میں وہ کوئی بندہ اسی ٹمپریچر کو دیکھ کے جائے گا تو مر جائے گا گرمی سے، رات کو جائے گا تو اس کو ٹھنڈ لگے گی، صحیح ہے۔ تو اس حساب سے ویدر میں بھی آپ نے اس کا ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور اس کا جو اسپریڈنگ ہے یہ بھی بتانا ہے۔ سر الیکٹریکل لوڈ ہے، الیکٹریکل لوڈ بھی اگر آپ لیٹ سپوز ایک جنریٹر 10 میگا واٹ کا بنائیں گے، 5 میگا واٹ کا بنائیں گے اور آپ نے لوڈ کی جو ویریشن ہے وہ انڈر کنسیڈریشن نہیں رکھ لی تو وہ جنریٹر اس کو فٹ نہیں کر سکتا، اور بعض ٹائم پہ لیٹ سپوز اگر آپ نے پیک کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے اور پھر ایوریج بہت کم ہے تو اس حساب سے آپ نے ایکسٹرا کنزمپشن کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس طرح انجینئر جو ہے اس کے لیے لوڈ کرو پلاٹ کرتا ہے، یہ جو ہے اس ایکسس پہ ٹائم ہے،
اس ایکسس پہ پاور ان میگا واٹ ہے. مڈ نائٹ 12 سے اسٹارٹ ہوتا ہے مڈ نائٹ 12 تک، اور یہ نون ہے. تو دیکھیں اس میں ویریشن آ رہا ہے، اور 12 نون کے درمیان اس میں پیک آ رہا ہے. تو یہ پورے ملک کے حساب سے بنائے جاتے ہیں اکثر نیشنل گریڈ کے حوالے سے. تو دیکھیں اس میں جو مین ہے وہ کہیں یہاں پہ لائی کر رہا ہوگا. تو اس کے حساب سے جو اسٹیبل ہائیڈل پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، یہ بنائے جاتے ہیں. صحیح ہے، یہ بیس لوڈ کے لیے. اور جو پیک لوڈ ہے یہ ویریشن والا، اس کے لیے ڈیزل جنریٹر اور جو کوئک اسٹارٹ اپ اور شٹ ڈاؤن والے پاور سسٹم ہے وہ اس کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں. تو اسی خاص وقفے کے لیے ان کو آن کیا جاتا ہے، باقی وہ ان کو اپ رکھ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے جتنی اچھی طریقے سے اس کی ویریشن کو انڈر کنسیڈریشن رکھا تو آپ بہت کافی پاور، بہت زیادہ پاور بچا سکتے ہیں. تو اسپریڈنگ اور ڈسپرشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو اس کے لیے جو میتھمیٹیکل کوانٹیفیکیشن ہے وہ رینج سے بھی ہو سکتے ہیں، پرسنٹائل، انٹرکوارٹائل رینج، دا مین ایبسولوٹ ایرر، دا مین ایبسولوٹ ڈیویشن، ویرینس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یہ کچھ میتھمیٹیکل ٹرم ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں اس پرپس کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کو پھر تفصیل سے ون بائی ون ان کو پڑھیں گے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.